Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to lecture 16 part 2 of software requirement engineering, which is based on use cases and user stories. So before moving further, let's have a slight recap of the previous part. In the previous part, we discussed about what are use cases, what is product centered approach, what is user centric approach, and how we can access different requirements, or we can represent different requirements or features in terms of use cases and user stories. So we discussed the differences and the similarities between these two, means use cases and requirements, use cases and user stories. So we were discussing in the last lecture, we were discussing the relationship between use cases and functional requirements. So we discussed that whenever we write a use case, we can extract two kinds of information from them, which is mainly functional requirements and the test. So یہ دو چیزیں ہیں, فنکشنل ریکوائرمنٹس اور ٹیسٹ, جو ہم یہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. پھر سملرلی یوزر اسٹوریز سے آفٹر انالیسز اینڈ کنورسیشنز وی کین گیٹ ریفائنڈ یوزر اسٹوریز, یعنی جو پراپر فارمیٹ میں ہمیں یوزر اسٹوریز مل سکتی ہیں. پلس ایکسیپٹنس ٹیسٹ ہمیں ملتے ہیں. ایکسیپٹنس ٹیسٹ مینس کہ اگر ہم نے کوئی بھی ریکوائرمنٹ لکھنی ہوتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہمیں اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کی بات کروں, ایک ایگزامپل سے ڈسکس کرتے ہیں. ایز وی آل نو کہ ایکسیپٹنس ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ویلیڈیشن کرانی ہوتی ہے فرام کسٹمر, اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک یوزر اسٹوری کنسیڈر کرتے ہیں. ایز اے کیمسٹ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ اے کیمیکل, جو ایک یوزر اسٹوری ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی, سو دیٹ آئی کین مینوفیکچر پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا تو ہم کیسے کریں گے؟ ایکسیپٹنس ٹیسٹ بھی جیسے یوزر اسٹوری ملتی ہے تو اس کا ایکسیپٹنس ٹیسٹ بھی ہمیں مل جاتا ہے. وہ کس طرح ہم دیکھیں گے, کیمسٹ کے طور پہ لاگ ان کریں گے, ایز اے کیمسٹ لاگ ان کریں گے. ٹھیک ہے, لاگ ان سکسیزفل, اٹ مینس کہ ایک فنکشنالٹی ہماری پوری ہو گئی ہے. کیسے پوری ہو گئی ہے؟ ہم نے لاگ ان کیا کیمسٹ کے طور پہ, اور پھر ہم نے ریکویسٹ کر کے دیکھا کیمیکل کو کہ کیا وہ ریکویسٹ آپ کی ایکسیپٹ ہو رہی ہے, ویلڈ ہے یا نہیں. اگر وہ ریکویسٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب, ریکویسٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فنکشنالٹی ٹھیک ہے, ایز اے کیمسٹ یہ کام ہو رہا ہے. اٹ مینس اس ریکوائرمنٹ کو میں نے جیسے مجھے یوزر اسٹوری ملی تو یہ ریکوائرمنٹ آٹومیٹیکلی ویلیڈیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا, اب نیکسٹ از یوز کیسز. کے یوز کیسز کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ یوز کیسز پرووائڈ پروجیکٹ پارٹیسپینٹس ود اے اسٹرکچر اینڈ کانٹیکسٹ دیٹ اے کلیکشن آف یوزر اسٹوری لیکس. ٹھیک ہے, سو یوز کیسز کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ یوز کیسز ہمیں بیک گراؤنڈ بھی دیتے ہیں, کانٹیکسٹ بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم کسی یوز کیس کی بات کرتے ہیں جس میں کوئی انکلوڈ اینڈ ایکسٹینڈ ریلیشن شپس ایگزسٹ کرتے ہیں, اف یو ٹاک اباؤٹ اے یوز کیس اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں انکلوڈ اینڈ ایکسٹینڈ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے وی ہیو آپشنل. ٹھیک ہے, اگر دو یوز کیسز میں سے ایک کے اندر دوسرا یوز کیس انکلوڈ ہوا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں ٹو آرڈر اے پروڈکٹ, اس کے اندر ایک یوز کیس انکلوڈیڈ ہے وچ از سلیکٹ اے پروڈکٹ. ٹھیک ہے, جب ہم سلیکٹ کریں گے پروڈکٹ کو تو پھر ہی ہم اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ انکلوڈیڈ ہے. اگر ہم ایکسکلوژن کی بات کریں, ایکسکلوژن نہیں ایکسٹینڈیڈ کی بات کریں, تو ایکسٹینڈیڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وین یو آرڈر اے پروڈکٹ, تو اس کے ساتھ ایکسٹینڈ ہوگا آئی کین ویو دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے, آئی کین, اب میں ویو کر سکتی ہوں, اگر میں اس کو دوبارہ ویو کرنا چاہوں میں ویو بھی کر سکتی ہوں, ایڈٹ کرنا چاہوں اپنے کارڈ کو تو وہ بھی میں کر سکتی ہوں. تو یہ میرے ایکسٹینڈیڈ ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے, جو اس یوز کیس کے ساتھ ایکسٹینڈ ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو ہم ایکسٹینڈ ریلیشن کہتے ہیں. سو انکلوڈ اینڈ ایکسٹینڈ ریلیشن شپس ہمیں بیسکلی فنکشنالٹی کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ بتا رہے ہوتے ہیں, جبکہ یوزر اسٹوری میں ایسی کوئی آپشن نہیں ہوتی. It provides an organized way to lead elicitation discussions beyond simply collecting a list of things that users need to achieve
with the system as a starting point for planning and discussion. ٹھیک ہے, اگر ہم یوز کیسز کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سسٹمیٹک وے دیتے ہیں, آرگنائزڈ وے دیتے ہیں کس چیز کے لیے کہ ہم اگر ریکوائرمنٹ الیسیٹیشن کرنا چاہتے ہیں, سو ریکوائرمنٹ الیسیٹیشن کے بارے میں جو ریکوائرمنٹس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سسٹم میں ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے جہاں سے ہم نے ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرنا شروع کرنی ہے, اس کی ڈسکشن اینڈ آل. اب یوز کیس ڈائیگرام ہے فار کیمیکل ٹریکنگ سسٹم. اب کیمیکل ٹریکنگ سسٹم جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ اسی کی ایک یوز کیس ڈائیگرام ہے. اس میں ریکویسٹر ایک ہم نے ایکٹر بنایا ہوا ہے, ٹریننگ ڈیٹا بیس ہے یہاں پر جو سیکنڈری ایکٹر ہے, پھر اسی طرح سے اسٹاک روم ہے جو سیکنڈری ایکٹر ہے, اینڈ بائر اینڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, دیز آر پرائمری ایکٹرز. سو what happens over here کہ جو ہمارا ریکویسٹر ہے وہ پہلے سیفٹی مٹیریل ڈیٹا شیٹ کو obtain کرے گا, کیونکہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جو سسٹم ہے کیمیکل ٹریکنگ سسٹم کا, اس کا ایک وہ ہے ریکوائرمنٹ ہے ایک سارٹ آف کہ اگر آپ نے کوئی کیمیکل ایشو کرانا ہے تو پہلے آپ نے ایک جو ہماری ورک شاپ ہوتی ہے جو اویئرنیس سے ریلیٹڈ ورک شاپ ہے وہ آپ نے اٹینڈ کرنی ہے لازمی. ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی آپ کو ایک سیفٹی ڈیٹا شیٹ دیں گے, اور وہ ڈیٹا شیٹ اگر آپ کے پاس ہوگی تو پھر تو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیمیکل کو. ادروائز اٹ از مینڈیٹری کہ آپ نے ود ان اے منتھ اور ود ان 2 months آپ نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کرنی ہے, تو ہی ہم آپ کو ڈیو ٹو سم سیفٹی ریگولیشنز ہم آپ کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کیمیکل کو ریکویسٹ کریں. بیکاز اگر آپ نے کوئی ورک شاپ کی لیٹسٹ یا ریسنٹلی اٹینڈ نہیں کی تو مائٹ پاسبل کہ آپ کو اس کو ہینڈلنگ نہ آتی ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ وہ ایک ورک شاپ اٹینڈ کرنی ہے, جس کے بعد آپ کے پاس ایک مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ آ جائے گی, اور ڈیٹا شیٹ کے آنے کے بعد آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں سیفلی. اس کے بعد یو کین آلسو ریکویسٹ اے کیمیکل. ٹھیک ہے, اگر یہ سیکوینس میں نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اس کو ڈفرینٹ جو ایکشنز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ وربز ہوتے ہیں ان کی فارم میں ہم اپنے یوز کیسز کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں. ڈسپوز آف اے کیمیکل. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریکویسٹر ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے. سو دس از ایکٹنگ ایز اے سیکنڈری ایکٹر اوور دس یوز کیس. ٹھیک ہے, پھر بائر جو ہے وہ ریکویسٹ کیمیکل کا جو یوز کیس ہے اس میں بائر سیکنڈری یوز کیس ہے. ادروائز اس کی ایک اپنی فنکشنالٹی بھی ہے کہ آپ وینڈر کیٹالاگس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ڈیٹا بیس اپڈیٹ ہو جائے گا جب ریکویسٹ کریں گے کسی کیمیکل کو, اور اسٹاک روم سے وہ مائنس ہو جائے گا. اسی طرح سے اسٹاک روم انوینٹری کو بھی مینج کر سکتے ہیں. اب یہ ایک سیمپل یوز کیس ہے, اور اس سیمپل یوز کیس کو ہم ایک ایک کر کے اس کے کانٹینٹس دیکھ لیتے ہیں. ریکویسٹ اے کیمیکل, اگر ہمارے یوز کیس کا نام ہے بیسکلی ریکویسٹ اے کیمیکل. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک اپنا یوز کیس بنائیں تو اس میں فل فلیج یہ ساری چیزیں ہیں جو مسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے یوز کیسز دیکھے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ڈیٹیل میں یوز کیسز بنتے ہیں ہماری میجر فنکشنالٹی سے ریلیٹڈ, اس میں یہ سارا کانٹیکسٹ, بیک گراؤنڈ اور پری کنڈیشن, پوسٹ کنڈیشن, ہر چیز ایڈڈ ہوتی ہیں. آئی ڈی اینڈ نیم, اس میں یوز کیس 4 اس کا نام ہے ریکویسٹ اے کیمیکل. ٹھیک ہے, پھر کریٹڈ بائی, اب کریٹڈ بائی میں نام آپ لکھیں گے جس نے کریٹ کرنا ہے, لورے, اور ڈیٹ کریٹڈ, اب ڈیٹ میں ڈیٹ لکھ دی آپ نے جس ڈیٹ پہ یوز کیس ہمارا بنا ہے. ٹھیک ہے, پرائمری ایکٹر میں ریکویسٹر ہے جس کا پرائمری ایکٹر ہے, اور اس میں ہم نے پہلے نام لکھنا ہے اینڈ ڈسکرپشن دینی ہے, اینڈ دا ایکٹرز, ڈسکرپشن آف ایکٹرز, فار ایگزامپل ہو از دا پرائمری ایکٹر اینڈ ہو از دا سیکنڈری ایکٹر. وایا ہے یا ڈیٹا بیس جہاں سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا ڈیلیٹ ہوا ہے اتنا ڈیٹا جو ہم نے یا اتنا جو مٹیریل ہم نے جس کو نکلوایا ہے, تو وہ بیسکلی ہمارے سیکنڈری ایکٹرز پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر ہم ڈسکرپشن میں لکھیں تو ڈسکرپشن میں آپ نے جسٹ 2 to 3 لائنز ڈسکرپشن دینی ہے کہ آپ کا یوز کیس کر کیا رہا ہے. فار ایگزامپل, دا ریکویسٹر اسپیسیفائز دا ڈیزائرڈ کیمیکل ٹو ریکویسٹ by entering its name or chemical ID number or by importing its structure from a chemical drawing tool. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے ہم ملٹیپل آپشنز, ہم نے کہا کہ ریکویسٹ کیمیکل میں آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں, یا تو آپ اس کے نام سے کسی کیمیکل کو ریکویسٹ دے سکتے ہیں, یا اس کی آئی ڈی اگر آپ کو پتہ ہو اس سے آپ ریکویسٹ دے سکتے ہیں, یا پھر جو اسٹرکچر ہے کیمیکل کا اسٹرکچر ہے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں, اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں ایز اٹ از.
भी कर सकते हैं. अगर कोई स्टॉक रूम में है तो हम बता सकते हैं कि उसमें से कंटेनर नंबर 1 या कंटेनर नंबर 2 या किस कंटेनर में से हमें वो प्रोडक्ट चाहिए. सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर वो कंटेनर्स में भी नहीं है यानी कि स्टॉक रूम में भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम वेंडर से भी ऑर्डर कर सकते हैं. ट्रिगर मीन्स रिक्वेस्टर इंडिकेट्स दैट ही वांट्स टू रिक्वेस्ट अ केमिकल. ट्रिगर का मतलब है कि वो कौन सा इवेंट है जो बेसिकली इस यूज केस को इनिशिएट करेगा. ठीक है, सो इस केस में हम कहते हैं कि जब रिक्वेस्टर इंडिकेट्स करेगा यानी रिक्वेस्टर स्टार्ट करेगा, रिक्वेस्ट पुट करेगा, तो ये जो यूज केस है दैट इज रिक्वेस्ट अ केमिकल, ये इनिशिएट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज प्री कंडीशंस. प्री कंडीशंस में 3 प्री कंडीशंस या प्री कंडीशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यूजर की आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन सा यूजर है जो इसको रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, जाहिर बात है जो मेरा एम्प्लॉय है वही रिक्वेस्ट कर सकता है. इसी तरह से यूजर इज ऑथराइज्ड टू रिक्वेस्ट केमिकल, जैसे हमने बात की हमारे एम्प्लॉयज ही ऐसे हैं जो कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं. केमिकल इन्वेंट्री डेटाबेस इज ऑनलाइन. अगेन इन्वेंट्री होगी, ऑनलाइन डेटाबेस प्रोवाइडेड होगा तभी वो रिक्वेस्ट पुट होगी, वरना नहीं होगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज केमिकल इन्वेंट्री डेटाबेस इज ऑनलाइन. नेक्स्ट पोस्ट कंडीशंस का मतलब ये है कि जब ये यूज केस, जिस यूज केस का वो पोस्ट कंडीशन है, जब वो यूज केस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया है तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो पूरी होंगी. फॉर एग्जांपल पोस्ट 1 इज रिक्वेस्ट इज स्टोर्ड इन द केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है, CTS की रिक्वेस्ट स्टोर हो गई होगी, वो पोस्ट 1 में आएगा. यानी पहली पोस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि रिक्वेस्ट हमारी फाइनली स्टोर हो चुकी है. ठीक है, जाहिर बात है जब एक दफा प्रोसेस हो गई है तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो गई है. Second one is post 2, which is request was sent to the chemical stock room or to a buyer. ठीक है, अगेन अब जाहिर बात है एक दफा रिक्वेस्ट हमने डेटाबेस में जाके स्टोर करा दी है तो वो रिक्वेस्ट आपके स्टॉक रूम तक भी जा चुकी है. सो ये जो 2 मेजर हमारी पोस्ट कंडीशंस हैं कि जब हमारा यूज केस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए लास्ट में. नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल फ्लो. नॉर्मल फ्लो, ऑल्टरनेटिव फ्लो एंड एक्सेप्शंस, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हमने हर यूज केस के लिए स्पेसिफाई करनी है. ठीक है, एक तो डिस्क्रिप्शन थी जिसमें हमने 2 to 3 लाइन डिस्क्रिप्शन बता दी थी कि हमारा जो सारी ओवरऑल वो क्या काम कर रहा है. ठीक है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. नॉर्मल, ऑल्टरनेटिव एंड एक्सेप्शंस. नॉर्मल फ्लो का मतलब ये है कि जब मेरा ये यूज केस एग्जीक्यूट होता है विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी इशू, अगर ऑथेंटिकेशन भी हो जाती है और सक्सेसफुली यूज केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसका फ्लो क्या होगा. इन अदर वर्ड्स आई कैन से फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या होगा जिसके थ्रू मेरा ये यूज केस इंप्लीमेंट होगा. ठीक है, या एग्जीक्यूट होगा. सो इफ इट इज यूज केस 4 विच इज UC4, मैंने इसके लिए लिखा था, यानी मेरा अगर ये यूज केस 4 था तो इसके लिए जो मैंने इसका नंबर दिया दैट इज 4.0. ठीक है, और यू कैन से इट्स 4.1. ठीक है, रिक्वेस्ट अ केमिकल फ्रॉम द स्टॉक रूम. अब इसमें पूरा वो सारी डिस्क्रिप्शन होगी कि रिक्वेस्टर स्पेसिफाई करेगा, उसको नाम से भी कर सकता है, उसकी आईडी से भी कर सकता है, स्ट्रक्चर इंपोर्ट करा के उससे भी कर सकता है, फिर कंटेनर में से सेलेक्ट करना है. तो वो हम देखते हैं कि वो कौन सा फ्लो है जो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हमने केमिकल स्टॉक रूम के लिए रखा हुआ है. रिक्वेस्टर स्पेसिफाइज द डिजायर्ड केमिकल. ठीक है, पहले आपने सिलेक्ट करना है कौन सा ऐसा केमिकल है जो आपने रिक्वेस्ट करनी है. Then system lists containers of the desired chemical that are in the chemical stock room if any. ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब ये जो केमिकल आपने ऑर्डर किया है इसके लिए लेट्स से मैं कहती हूँ 3 डिफरेंट कंटेनर्स हैं, तो आप किस कंटेनर में सिलेक्शन चाहते हैं. ठीक है, तो उसके बाद आपने वो जो डिजायर्ड केमिकल का कंटेनर है आपको वो सारे कंटेनर्स शो हो जाएंगे. अब दैट डिपेंड्स अपॉन यू. हो सकता है पहले आपने जब वो केमिकल मंगवाया हो, कॉपर आपने मंगवाना है. ठीक है, वो कॉपर जब आपने पहले ऑर्डर किया था तो आपने कंटेनर 1 से ऑर्डर किया था, आप कहते हैं बहुत अच्छा मेरा प्रोडक्ट था, कंटेनर 1 के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम भी आप कंटेनर 1 से मंगवाना चाहते हैं. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू. सिस्टम गिव्स रिक्वेस्टेड द ऑप्शन टू व्यू कंटेनर हिस्ट्री फॉर एनी कंटेनर. ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका उस कंटेनर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है. पहले आपने उससे मंगवाया था और प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, अच्छा एक्सपीरियंस था, इसका मतलब है प्रेफरेबली आप कोशिश करेंगे अगली दफा फिर आप उसी से मंगवाएं, तो इसका मतलब है कि आप कंटेनर हिस्ट्री भी देख सकते हैं. रिक्वेस्टर सिलेक्ट्स अ स्पेसिफिक कंटेनर और आस्क्स टू प्लेस अ वेंडर ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद आप कोई कंटेनर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपके पास सारे कंटेनर शो हो गए होंगे, आप कोई भी कंटेनर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप वो कंटेनर की हिस्ट्री भी देख सकते हैं. और जब आपने सिलेक्ट कर लिया है और अगर ऐसा होता है
کہ ان میں سے کوئی کنٹینر ایسا نہ ہو جس سے آپ کو پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں, یا دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کنٹینر میں سے آپ کی پروڈکٹ جو آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس سینیریو میں کیا ہوگا, یو کین پلیس اے وینڈر آرڈر. ٹھیک ہے, آپ وینڈر سے منگوا بھی سکتے ہیں اس کو, وچ از دس 4.1 which is an alternative flow, کہ اگر نارمل فلو نہیں ہے یعنی کہ کنٹینر میں نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے. ریکویسٹر انٹرز ادر انفارمیشن ٹو کمپلیٹ دا ریکویسٹ. ٹھیک ہے, ساتھ میں ایک ادر انفارمیشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور کتنے دن کے لیے چاہیے, کتنا کس ٹائم پہ چاہیے آپ کو وہ کیمیکل, یا جو بھی اس کے اور ڈسکرپشنز ہیں, وہ ساری چیزیں جب آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کا یوز کیس جو ہے وہ سکسیزفلی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو مینڈیٹری انفارمیشن ہے جب آپ نے انٹر کر دینی ہے تو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ اسٹور ہو جائے گی ڈیٹا بیس میں جا کے, اور اسٹاک روم کو ہم نوٹیفائی کر دیں گے. آلٹرنیٹو فلو. اب آلٹرنیٹو فلو میں اگر نارمل فلو ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, فار ایگزامپل ایسے کہ وہ کنٹینر, جتنے کنٹینر میرے پاس لسٹ ڈاؤن ہوئے ان کنٹینر میں سے کسی کنٹینر میں وہ کیمیکل نہیں ہے جو میں نے منگوانا ہے, تو اس کا مطلب آئی ہیو ٹو آسک اینڈ آئی ہیو ٹو آرڈر فرام دا وینڈر. ٹھیک ہے, سو یہ آلٹرنیٹو فلو میں آ جائے گا. ریکویسٹ اے کیمیکل فرام اے وینڈر. ریکویسٹر سرچز وینڈر کیٹالاگس فار دا کیمیکل. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکسیپشن 1 میں C4.1 ایکسیپشن 1 کہ آپ وینڈر کیٹالاگس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سے وینڈرز ہیں جو اس پروڈکٹ کو آفر کر رہے ہیں اور اس کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, سسٹم ڈسپلیز اے لسٹ آف وینڈرز فار دا کیمیکل ود اویلیبل کنٹینر سائزز, گریڈز اینڈ پرائسز. ٹھیک ہے, وہ لسٹ بتا دے گا آپ کو کہ کون کون سے ایسے وینڈرز ہیں جو اویلیبل ہے اس پروڈکٹ کے لیے. Requester selects a vendor, container size, grade and number of containers, اور اس کے بعد requester enters other information to complete the request and system stores the request and notifies the buyer. ٹھیک ہے, again یہ ساری وہ ڈسکرپشن ہے کہ جب ہم پروڈکٹ کو سلیکٹ کر لیں گے اور ہمیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے جب سلیکٹ کی تو پتا چلا اسٹاک روم میں نہیں تھا, تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے آپ وینڈر سے آرڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی ساری ڈسکرپشن ہے کہ آپ نے کنٹینر کا سائز سلیکٹ کیا جس سے آپ نے منگوانا ہے, جتنے کنٹینرز وینڈرز کے پاس اویلیبل ہیں, اور پھر ہم نے ریکویسٹ کو اپنی کمپلیٹ کر لیا. سو نیکسٹ ون از ایکسیپشنز. اب ایکسیپشنز کا مطلب یہ ہے کہ نارملی یہ والا سینیریو نہیں ہوتا, لیکن اگر ہوگا ایکسیپشن آ سکتی ہے, ہمیں پتہ ہے ایکسیپشن ہر سچویشن میں آ سکتی ہے, تو اگر ایکسیپشنلی پاسبل ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. کیمیکل از ناٹ کمرشلی اویلیبل. اچھا, اگر ایسا ہے کہ وہ وینڈرز کے پاس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک تو پاسبلٹی یہ تھی کہ ہمارے پاس ہوتا, ہمارے پاس نہیں تھا, وینڈرز کی آپشن تھی, وینڈرز میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو پاسبل آپشن تو ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, کسی ٹائم پہ کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا وہ بھی ہم نے اسپیسیفائی کر دیا. ٹھیک ہے, سسٹم ڈسپلیز میسج نو وینڈرز فار دیٹ کیمیکل. System asks requester if he wants to request another chemical or to exit. ٹھیک ہے, اب ہم نے دو آپشنز دے دی. ہم نے کہا اگر یہ کیمیکل تو نہیں ہے تو ایک میسج ڈسپلے کرا دیا کہ نو وینڈر فار دس ڈیزائرڈ کیمیکل. تو آپ نے اس کیمیکل کو ہی آرڈر کرنا ہے, ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کسی اور کیمیکل کو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایگزٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہوں گی. اب اگر ہم کوئی اور کیمیکل ریکویسٹ کرنا چاہیں جس سے ہم اس کو کر سکیں, کمپلیٹ کر سکیں اپنے پروسیس کو, کوئی ریلیٹڈ کوئی اور چیز آرڈر کرنی ہے, تو ریکویسٹر آسک ٹو ریکویسٹ این ادر کیمیکل. ٹھیک ہے, اگر وہ کرتا ہے تو ایک نارمل فلو, جو نارمل فلو تھا یہ والا وہ اسٹارٹ ہو جائے گا, اور اگر وہ کہتا ہے ٹو ایگزٹ تو ہمارا جو یوز کیس ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پرائیورٹی اسپیسیفائی کرنی ہے. اس کی ظاہری بات ہے کیمیکل اسٹاک روم سے ہم نے ریکویسٹ کرنی کیمیکل کی, سسٹم ہی یہی ہے, تو اس کی پرائیورٹی ہماری ہائی ہے. پھر فریکوینسی آف یوز میں اپروکسیمیٹلی 5 times per week by each chemist, so 200 times per week by chemical stock room staff. Again کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر 5 times per week انووک کرتا ہے ہر کیمسٹ, اگر 5 دفعہ ایک ہفتے میں منگواتا ہے تو اوور آل جو اسٹاک روم کو ریکویسٹ جائیں گی, اگر کتنے کیمسٹ ہیں تو اس کے حساب سے وہ 200 times ریکویسٹ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, اگر 40 کیمیکلز ہمارے جو کیمسٹ ہیں وہ بھی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں 4 5 20, so 200 times ایک ویک میں اسٹاک روم اسٹاف کو ریکویسٹ جا سکتی ہیں. تو اس لیے ہم نے ایک اسپیسیفائی اماؤنٹ رکھ دی ہے, لیٹس سے دس از 5 times, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اتنا نہیں کرنا کہ ہر وقت ہی آرڈر کرتے رہیں, کیونکہ اس کو آرڈرس کو مینیج بھی کوئی بیک اینڈ پہ کر رہا ہے. تو ہم نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ رکھ دی ہے کہ ایک ویک میں آپ اتنے ہی کیمیکلس کو آرڈر کر سکتے ہیں. بزنس رولز اس میں اسپیسیفائی ہیں. بزنس BR 28 31 ڈفرینٹ بزنس رولز ہیں جو اس کے اکارڈنگلی ہیں. فار ایگزامپل ایک بزنس رول یہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, کہ آپ کسی کیمیکل کو آرڈر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے
اس کیمیکل کے لیے جو آپ کی ورک شاپ ہے سیفٹی ہیزرڈ سے ریلیٹڈ جو ورک شاپس آپ کو ارینج کرائی ہیں ڈپارٹمنٹ نے یا آرگنائزیشن نے, اگر آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کی تو یو کانٹ ریکویسٹ فار اے کیمیکل, ٹھیک ہے. تو وہ اس کا اگر کوئی ریلیٹڈ بزنس رول ہے تو یہاں آپ اسپیسیفائی بھی کر سکتے ہیں یا اس کا نمبر بھی دے سکتے ہیں. Other information, the system must be able to import a chemical structure in the standard encoded form from any of the supported chemical drawing packages. ٹھیک ہے, آپ کسی ڈرائنگ پیکج میں اگر کوئی ڈائیگرام آپ نے بنائی ہوئی ہے, you can import that diagram related to that structure, بجائے اس کے اس کا نام دیں آپ اس کو ڈائریکٹلی امپورٹ کرا سکتے ہیں. Imported chemical structures are assumed to be valid, لیکن وہ ویلڈ ہونے. پری کنڈیشنز اینڈ پوسٹ کنڈیشنز. تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ پری کنڈیشن کا مطلب یہ ہے, یہ وہ چیز ہے جو ہمارا یوز کیس ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا تو ہونے سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے, وہ ہماری پری کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. اور پوسٹ کنڈیشن کا مطلب ہے آفٹر ایگزیکیوشن یہ کام مسٹ ہونا چاہیے. سو لیٹس اسٹارٹ ود اٹ. ڈسکرائب دا سسٹم اسٹیٹ, یہ پری کنڈیشن کے بارے میں بات کریں. فار اے یوز کیس ٹو ودرا کیش فرام ATM مسٹ کنٹین منی, ٹھیک ہے. ATM میں پیسے ہوں گے, منی ہوں گے تو ہی ہمیں پتا ہے وہ ٹرانزیکشن پاسبل ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹم کی اسٹیٹ بتائے گی وہ ہماری پری کنڈیشن بتائے گی بفور آرڈرنگ, بفور یوزنگ دا سسٹم. پوسٹ کنڈیشنز ڈسکرائب دا اسٹیٹ آف دا سسٹم آفٹر دا یوز کیس ایگزیکیوٹیڈ سکسیسفلی. فار ایگزامپل ہم ATM کی بات کرتے ہیں. اب جو پوسٹ کنڈیشنز ہیں وہ کوئی سافٹ ویئر ریلیٹڈ میسج بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ریسیٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے پرنٹ جنریٹ کیا ہے تو آپ نے جو پرنٹ کمانڈ دی ہے اس کے بعد اگر کوئی میسج آیا سکسیسفلی پرنٹڈ دا پیجز, وہ بھی پوسٹ کنڈیشن ہے. اور جو پرنٹ ہو کے پیج نکل کے آپ کے پاس آیا وہ بھی پوسٹ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. تو سم تھنگ آبزرویبل ٹو دا یوزر, جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم آپ کا اکاؤنٹ بیلنس ڈسپلے کراتے ہیں آفٹر ٹرانزیکشن فرام ATM تو وہ بھی آپ کی ایک پوسٹ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. یور ریمیننگ اماؤنٹ از دس, تو وہ آپ کی پوسٹ کنڈیشن میں آئے گا. پھر فزیکل آؤٹ کمس, دا ATM ہیز ڈسپینسڈ منی اینڈ پرنٹڈ اے ریسیٹ, ٹھیک ہے. یہ آپ کے فزیکل آؤٹ کمس میں آئے گا, یہ بھی آپ کی پوسٹ کنڈیشن ہے. اسی طرح سے جو انٹرنل سسٹم اسٹیٹ چینجز ہیں, جیسے اکاؤنٹ ہیز بین ڈیبٹڈ بائی دا اماؤنٹ آف اے کیش ودرول پلس اینی ٹرانزیکشن فیس, ٹھیک ہے. جو آپ کی پیسے ہم نے مائنس کیے اکاؤنٹ میں سے جس میں ٹرانزیکشن فیس بھی ہے اور اس کے علاوہ جو کیش آپ نے ودرا کیا ہے وہ بھی ہے, تو وہ بھی آپ کی ایک سسٹم کی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے, ڈیٹا بیس چینج ہو رہا ہے. تو وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا ڈیٹا بیس میں چینجز آئے ہیں وہ بھی آپ کی پوسٹ کنڈیشن میں آئے گا. اسی طرح سے اگر کوئی میسج ڈسپلے ہو گیا, جیسے میں نے بتایا تھا I've got نو یوز کیس کی, اگر ورک پروڈکٹس کی ہم بات کریں کہ یوز کیسز جب ہم بناتے ہیں تو اس کے پروسیس میں کون کون سی ایسے آرٹیفیکٹس ہیں یا ورک پروڈکٹس ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں. تو اس میں یوز کیس ورک شاپ, سب سے پہلے ہم نے جو ایک ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا پروسیس کیا ہے یا ورک شاپس لی ہیں, تو ورک شاپس کے بعد یوز کیسز جنریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو یوز کیسز جنریٹ ہوتے ہیں ان یوز کیسز سے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس, ٹیسٹ اینڈ ماڈلز آتے ہیں. اب فنکشنل ریکوائرمنٹس آبویس سی بات ہے کہ جو یوز کیسز ہیں اس سے ہم نے فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ایکسٹریکٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. سو فنکشنل ریکوائرمنٹس ایز اٹ از ہمارے پاس آ گئی. اس کے بعد یوز کیسز سے ڈرافٹڈ ٹیسٹ. اب وہ جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہم نے لکھی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جب فنکشنل ریکوائرمنٹس لکھنی ہوتی ہیں تو ہم نے اس کے اگینسٹ کو ٹیسٹ کیسز بھی جنریٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے سسٹم کو ٹیسٹ کر سکیں, ٹھیک ہے. سو ان یوز کیسز سے ہم نے ریکوائرمنٹس بھی ایکسٹریکٹ کر لی اور ٹیسٹ کیسز بھی ایکسٹریکٹ کر کے ہمارے پاس آ گئے کہ کون کون سے ٹیسٹ کیسز ہیں جو ہم نے جنریٹ کرنے اور کس طرح سے ہم نے اپنی ریکوائرمنٹس کو ٹیسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ان یوز کیسز سے ڈرافٹڈ انالیسز ماڈلز بھی آئیں گے. نو واٹ آر دیز انالیسز ماڈلز؟ اب ان انالیسز ماڈلز میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں وہ ماڈلز آئیں گے, وہ ڈائیگرامز آئیں گی جو کہ ڈسکرپٹیو ہوں گی, جس سے ہم اپنے سسٹم کو اینالائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی کین سے ERD ان پٹس آؤٹ پٹس کے بارے, جو ڈیٹا بیس کے بارے میں ڈسکرپشن دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہے جو ہمیں سسٹم کی اسٹیٹس کے بارے میں ڈسکرپشن دیتی ہیں, اس طرح کی جتنی ڈائیگرامز ہوتی ہیں وہ انکلوڈیڈ ہوتی ہیں ہمارے انالیسز ماڈلس کے اندر, ٹھیک ہے. جیسے ERD ہے یا اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہے, یہ ہمارے انالیسز ماڈل میں ایڈ ہوتی ہے. نیکسٹ از ڈیٹا ڈکشنری, ٹھیک ہے. اب ڈیٹا ڈکشنری کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ڈکشنری کے اندر جتنے کی ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈیٹا ڈکشنری کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. کی ورڈز
ٹھیک ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ ٹرمز ہوتی ہیں, these are all added in data dictionary. So data dictionary کا یہ سب پارٹ ہوں گے, اور drafted functional requirements and drafted test, ان دونوں سے ہم نے جب انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کیا تو ہماری جو فنکشنل ریکوائرمنٹس تھی وہ ویریفائڈ آ گئی, ٹھیک ہے. انہی کی بیس پہ جب ہم نے ریکوائرمنٹس کو ٹیسٹ کیا تو ویریفائڈ ریکوائرمنٹس آ گئی, اور جب ہم نے انالیسس ماڈلس کو ٹیسٹ کیا تو ویریفائڈ انالیسس ماڈلز آ گئے. اور یہ ساری چیزیں جب ہمارے پاس ہوں گی تو ہماری ایک کامن انڈرسٹینڈنگ سسٹم کے لیے ڈیولپ ہو سکتی ہے. نیکسٹ از یوز کیسز اینڈ فنکشنل ریکوائرمنٹ, جس سے ہم نے کہا تھا ویلیڈیشن والی بات. رائٹ فیئرلی سمپل یوز کیسز اینڈ ڈاکیومنٹ دا فنکشنل ریکوائرمنٹ ڈرائیوڈ اوور ایچ ون ان این SRS اور ریکوائرمنٹس ریپوزیٹری, کہ ہم اس میں سے انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اپنے ریپوزیٹری میں. اسٹیبلش ٹریسیبلٹی بٹوین دی یوز کیسز اینڈ دیئر ایسوسیٹڈ فنکشنل ریکوائرمنٹس. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹریسیبلٹی, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ٹریسیبلٹی, واٹ از ٹریسیبلٹی, فارورڈ اینڈ بیکورڈ. تو اگر ہم نے ٹیبل ایڈ کرنا ہے, ٹریسیبلٹی ٹیبل بنانا ہے بٹوین یوز کیسز اینڈ ریکوائرمنٹس, وچ از بیسکلی آر, اگر میں یوز کیسز اور ریکوائرمنٹس کو ٹریس کروں دیٹ ول بی بیکورڈ ٹریسیبلٹی, ٹھیک ہے. تو وہ ٹیبل میں نے اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ہر یوز کیس کے اگینسٹ بیک اینڈ پہ کوئی ریکوائرمنٹ تھی یا نہیں تھی. If there is some extra use case or if there is some missing requirement, so we can trace with the help of traceability table. If a use case changes, you can quickly find the affected functional requirements.